بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی وہ محبوب ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سے معجزات عطا فرما دیے۔ آج کی ویڈیو میں خاص ان معجزات کو بیان کیا جائے گا جو کہ نبی آخر الزمان تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکم مادر میں رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک حضور علیہ السلام پاک پشتوں میں منتقل ہوتے رہے، جیسا کہ حضور کا فرمان مبارک حدیث کی تمام کتابوں میں مختلف صحیح والوں کے اس طرح درج ہے: اللہ پاک نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے، جہاں تک کہ میں تمہاری دنیا میں آیا اور کبھی بھی میں جاہلیت کے افکار اور ناپاکیوں سے آلودہ نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت کعب بن احبار سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم کے دادا جان حضرت عبد المطلب مدینہ کعبہ میں سو کر اٹھے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ ان کی آنکھوں میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال اپنی انتہا پر جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر ایک کہان حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم سے کہنے لگا کہ اس بچے کی شادی کا حکم پہنچا ہے۔ چنانچہ آپ کی پہلی شادی کیلا نامی عورت سے ہوئی جس سے حارث پیدا ہوئے۔ کیلا کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب کا نکاح ہندہ بنت عمرو سے ہوا جسے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ نے خواب دیکھا جس کو انہوں نے اپنے والد حضرت عبد المطلب کو یوں بیان فرمایا: اے میرے بابا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بطحا سے باہر آیا ہوں اور میری پشت سے دو نور نکل آئے، ایک مشرق کی جانب اور دوسرا نور مغرب کی جانب پھیل گیا، اور وہ دو نور بڑی تیزی سے پلک جھپکتے ہی واپس میری پشت میں چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب یہ خواب سن کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے بیٹے سے فرمایا: اگر تم نے واقعی یہی خواب دیکھا ہے تو میرے بیٹے، تم میں سے عالم کی بہترین مخلوق وجود میں آئے گی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح مکہ کی سب سے ذہین، قابل، پاک باز، حسب و نسب میں سب سے بہتر اور طاہرہ خاتون حضرت آمنہ سے کر دیا۔ آپ نہایت پارسا، پرہیزگار، طہارت نفس، شرافت نفس، عزت و جاہت والی صاحب ایمان خاتون تھیں۔ آپ قریش کی عورتوں میں حسب نسب اور فضیلت میں سب سے ممتاز تھیں۔ حضرت آمنہ کا نسب حضرت عبداللہ سے اپنے جد امجد عبد المناف سے جا کر مل جاتا ہے۔ نکاح کے تیسرے دن جمعے کو مقدس نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے اور سرور کائنات حضور نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ شب جمعے کی رات تمام راتوں سے افضل ہے، کیونکہ اسی رات سارے عالم میں جب خیر و برکت نازل ہوئی وہ قیامت تک کسی رات میں نہیں ہوگی۔ بے شک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کا ثمر سب سے عزیز اور شریف نفس انسان کی ولادت تھی، اسی لیے ان کی شادی سب سے اہم اور بابرکت شادی مانی جاتی ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے خواب میں سنا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ تمام عالم کے سردار اور خیر البشر سے حاملہ ہیں، ان کی ولادت پر ان کا نام احمد اور محمد رکھنا اور اس دوران اپنا حال چھپائے رکھنا۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ جب شب جمعے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم مادر میں تشریف آور ہوئے تو اس رات قریش کی بکریاں بول پڑی کہ رب کعبہ کی قسم، حضرت آمنہ اللہ کے رسول سے حاملہ ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے اس رات ایک نور دیکھا جو دنیا پر روشن ہو کر میرے سامنے آ گیا، اور میں نے شام کے محلات بھی دیکھے،
خصائص الکبریٰ جلد اول میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک والدہ ماجدہ کے بدن میں جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، مطلب بے چینی عمومی طور پر عورتوں کو ان ایام میں پیش آتے ہیں، ان کی شکایت کا اظہار نہ کیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس روز میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن میں آئے، اس روز سے عجیب و غریب حالات نظر آنے لگے۔ ایک مرتبہ میرے پاس حسین و جمیل بہشتی خواتین کا حضور ہوا۔ حسین حور عین لکھا ہے کہ ان کے ہمراہ حضرت بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا، مریم سلام اللہ علیہا بھی تشریف لائیں اور اپنی موجودگی سے حضرت آمنہ کو دلاسا دیا اور باور کرایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم و بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامی بھیجنے لگتے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور رسول خدا میرے شکم میں تھے تو میں نے ایک آواز سنی جو یہ کہتی تھی، اے آمنہ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے بدن مبارک میں کون ہے؟ وہ پیغمبر آخر زمان ہیں۔ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ ذکر پڑھنا، اے اللہ، میں اپنے بچے کو ہر حسد کرنے والے سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اس کے بعد ان کا نام محمد رکھنا۔ اسی سیرت النبی میں ابن ہشام لکھتے ہیں کہ شب جمعہ جب حضور نبی کریم شکم مادر میں تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں بامقابہ تشریف لائے۔ ابلیس کا تخت الٹ گیا، وہ 40 دن تک مسلسل روتا رہا۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت کی سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ جب تمام کہانوں کو اطلاع ہوئی کہ اللہ کے آخری نبی شکم مادر میں تشریف لائے ہیں تو ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے کہ کیسے ان کی ولادت کو روکا جائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پانی خود اپنی سطح پر آ جاتا اور مجھے جھکنا نہیں پڑتا۔ مجھے رات دن پرند پہاڑ جانور مبارکہ دیتی اور مجھے سلامی پیش کرتے ہیں۔ کسی مفسر کی تفسیر یا کسی محدث کی تشریح یہ بیان نہیں کر سکتی کہ کیسے کیسے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کی دنیا میں آمد کے لیے انتظامات فرمائے۔ عربوں کی عقل مند خاتون فہم اور سمجھ میں بے نظیر اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حضرت محمد سے کہتی ہیں، بے شک ہر زندہ مر جائے گا، ہر نیا پرانا ہوگا، ہر جماعت فنا پذیر ہوگی، میں بھی مر جاؤں گی، لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں نے خیر یعنی اپنا بیٹا باقی رکھا اور ایک پاکیزہ بیٹے کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔